नाजरीन, हर गुजरते दिन के साथ क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल बनता जा रहा है। कवायद व ज़वाबित भी उनके लिए और विकेट का मयार भी उन्हीं के लिए। अगर गेंदबाजों यानी बॉलर्स का खेल में कुछ किरदार बाकी रह गया है तो बस इतना कि जब तक वो गेंद नहीं फेंकेंगे, बल्लेबाज यानी बैट्समैन गेंद को मैदान से बाहर किस तरह फेंक सकेंगे। मगर गेंदबाजों का हाल शुरू से ही ऐसा नहीं था। क्रिकेट पर एक तवील दौर ऐसा भी गुजरा है कि जब खेल पर गेंदबाजों यानी बॉलर्स का राज हुआ करता था। यूं तो सैकड़ों ऐसे गेंदबाज गुजरे हैं जिन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी के जरिए बल्लेबाजों को खौफजदा किए रखा, मगर आज की वीडियो में हम 10 ऐसे गेंदबाजों का जिक्र करेंगे जिनका आज तक कोई सानी नहीं मिल सका। नंबर 10, मिचेल जॉनसन। नाजरीन, मिचेल जॉनसन ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को खैराबाद कह दिया है, मगर जदीद क्रिकेट में मिचेल जॉनसन का जो मकाम रहा है इसका हकीकी अंदाज़ा शायद चंद सालों के बाद हो सके। वो ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने माजी की यादों को ताज़ा किया और बल्लेबाजों को बताया कि खौफ क्या होता है। जॉनसन ने उन विकेटों पर भी हरीफ खिलाड़ियों को परेशान किया जिन पर बॉलर्स के लिए ज़रा सी भी मदद नहीं होती। ये जॉनसन ही थे जिन्होंने अपनी तेज़ और ख़तरनाक गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को 2013 में जितवाया। जॉनसन की बॉलिंग का ख़ास पहलू उनकी बदमाशी थी। वो ज़ोर बाजू और महारत के साथ साथ आंखों और ज़ुबान का इस्तेमाल भी खूब जानते थे, इसलिए कई बल्लेबाज उनसे खौफ खाते थे। अफसोस की बात यह है कि जब मिचेल जॉनसन अपने मुकम्मल उरूज पर पहुंचे तो उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दिया, हालांकि वो मज़ीद चंद साल बासानी खेल सकते थे। नंबर 9, कर्टली एमरोज। ये हैं 6 फुट 8 इंच तवील कामत के एमरोज। नाजरीन, उनकी तूफानी गेंदबाजी ही नहीं बल्कि बल्लेबाजों को उनके गुस्से का भी सामना करना पड़ता। अगर ये कहा जाए कि गेंदबाजी में ये वेस्ट इंडीज़ के आखिरी चश्मो-चराग थे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके बाद कोई ऐसा गेंदबाज नहीं आया जिससे बल्लेबाजों को खौफ हो। विकेट चाहे कोई भी हो, एमरोज को इससे कोई सरोकार नहीं होता था। वो अपने तवील कद और हाई आर्म एक्शन का पूरा फ़ायदा उठाना जानते थे। 90 की दहाई में तेज गेंदबाज विकेटें लेने के साथ साथ रन्स के मामले में भी बड़े फराख दिल होते थे, मगर एमरोज का मामला कुछ और ही था। इस मामले में वो बहुत कंजूस थे। इस दावे की गवाही टेस्ट में 2.30 और एक रोज़ा में 3.48 का मामूली इकॉनमी रेट देता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैज 1 रन देकर 7 खिलाड़ियों को आउट करना भला कौन भूल सकता है। बदकिस्मती ये है कि उनके जाने के बाद वेस्ट इंडीज से फिर कोई ऐसा गेंदबाज सामने नहीं आया। नंबर 8, शोएब अख्तर। नाजरीन, रावलपिंडी एक्सप्रेस का नाम ही काफी है। खौफ की अलामत समझे जाने वाले शोएब अख्तर ने किसी बल्लेबाज को नहीं बख्शा। उनकी गोली किसी रफ्तार से होने वाले यॉर्कर्स, पवेलियन और बाउंसर्स हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करते थे। ब्रायन लारा और गैरी क्रिस्टन शोएब को कभी नहीं भूल सकते। शोएब अख्तर के तवील रनअप से ही बल्लेबाज की आधी हिम्मत जवाब दे जाती थी, और जब गेंद 100 मील फी घंटे की रफ्तार से उसके करीब से गुजरती तो होश ठिकाने आ जाते। तने तनहा पाकिस्तान को यादगार फतूहात से हमकिनार करने वाले शोएब को आलमी शनाख्त उस दिन मिली जब 1999 में कोलकाता के एडन गार्डन्स में पाक भारत टेस्ट में उन्होंने 2 लगातार गेंदों पर राहुल और तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड किया। यहीं से शोएब अख्तर की दहशत का आगाज हुआ। फिर उन्होंने वो सब कुछ किया जो यकीनन किसी आम गेंदबाज के बस की बात नहीं। 2002 में न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर का मैदान हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड के मैदानों में खेले गए आलमी कप में दुनिया भर की टीमें उनकी बर्क रफ्तार गेंद देखना यादगार लम्हात में शुमार होता था। शोएब ने लाहौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 11 रन देकर 6 विकेटें ली थी और हरीफ को सिर्फ 73 रन पर ढेर किया। फिर उन 11 विकेटों ने ही पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार करवाया। सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि अपने ज़माना उरूज में वनडे में भी कोई उनका सानी नहीं था। 2002 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी कारकर्दगी कौन भूल सकता है। ऑस्ट्रेलिया को 257 रन के हदफ के ताकुब में सिर्फ 165 रन पर ढेर करना शोएब ही का कमाल था, जिन्होंने सिर्फ 25 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। अगर शोएब अख्तर तनाज़ात का शिकार न होते तो उनका करियर मजीद तवालत इख्तियार करता, मगर ऐसा न हो सका और दुनिया भर के बल्लेबाजों ने सुकून का सांस लिया। नंबर 7,
وقار یونس۔ ناظرین، اگر دنیا کرکٹ کو بہترین گیند باز کسی ملک نے دیے ہیں تو وہ پاکستان ہے۔ ریورس سوئنگ کا نام تو پہلے ہی کرکٹ حلقوں میں موجود تھا، مگر اسے عروج پر پہنچانے والے دراصل وقار یونس تھے۔ بھورے والا ایکسپریس نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے دنیا بھر کے بلے بازوں کو اپنے سر اور پیر بچانے پر مجبور کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان پر گیند کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے الزامات بھی لگے، جو ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا والی بات تھی۔ وقار یونس نے وکٹیں توڑی، یارکر سے بلے بازوں کے پیر زخمی کیے اور ان کی کھوپڑیوں پر نشانات ثابت کیے۔ آف سٹمپ سے کہیں باہر گیند کب اچانک پیروں کا رخ کرتی ہے، کسی بلے باز کو سمجھ نہیں آتا۔ کچھ منہ کے بل گرتے اور وکٹ گھما بیٹھتے، جو بدقسمت واقع ہوتے ٹخنا توڑوانے کے بعد عرصے کے لیے میدان سے ہی باہر ہو جاتے۔ ان سے بہتر یارکر گیند پھینکنے والا نہ پہلے دنیا نے کبھی دیکھا اور نہ دوبارہ کبھی دیکھنے کو ملا۔ ناظرین، ٹیسٹ اور ون ڈے میں محض 23 کی ایوریج سے 789 وکٹیں خود ہی بتا رہی ہیں کہ وقار کس پائے کے گیند باز تھے۔ پھر انہیں وسیم اکرم کا ساتھ بھی میسر آیا تو دھوم مچ گئی۔ دونوں 2Ws کے نام سے مشہور ہوئے اور تاریخ جانتی ہے کہ اس شکاری جوڑی سے زیادہ خوف کسی کا نہیں تھا۔ نمبر 6، ایلن ڈونلڈ۔ ناظرین، جنوبی افریقہ کے ایلن ڈونلڈ اپنی تیز گیند بازی کی وجہ سے دنیا بھر کے بلے بازوں کے لیے خطرہ بنے رہے۔ ان کا خوبصورت باؤلنگ ایکشن انہیں ممتاز بناتا اور جب گیند ان کے ہاتھ سے نکلتی تو لمحے بھر کے لیے بلے بازوں پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ ڈونلڈ میں ہر وہ خصوصیت تھی جو ایک اچھے تیز گیند باز میں ہونی چاہیے۔ بھرپور رفتار، زیادہ غصہ، باؤنسرز اور یارکرز کا زبردست ملاپ اور وکٹوں کی بھوک، یہی انہیں تاریخ کے بہترین گیند بازوں میں سے ایک بناتی ہے۔ ان کے غصے کی ایک مثال سب نے عالمی کپ 1996 میں دیکھی، جب متحدہ عرب امارات کے کپتان سلطان زروانی ایلن ڈونلڈ کے خلاف کھیلنے کے لیے بغیر ہیلمٹ کے میدان میں اترے تو پہلی ہی گیند سیدھی کھوپڑی پر پڑی اور زندگی بھر کے لیے انہیں سبق مل گیا کہ ڈونلڈ کو ہلکا مت لینا۔ ڈونلڈ نے تمام ہی طرز کی کرکٹ میں عمدہ کارکردگی دکھائی۔ ٹیسٹ میں 22 کی ایوریج سے 330 وکٹیں ان کے ہاتھ لگیں، جبکہ ایک روزہ میں 21 کی ایوریج سے انہوں نے 272 شکار کیے۔ ان کی کامیابی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ کیریئر کے اختتام پر وہ پے در پے زخمی ہوئے اور یوں کرکٹ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ نمبر 5، جیف تھامسن۔ ناظرین، کرکٹ کے جدید عہد میں داخل ہونے سے پہلے تیز گیند بازی میں آخری افسانوی کردار آسٹریلیا کے جیف تھامسن تھے۔ برق رفتار اور خطرناک گیند بازوں کی کوئی فہرست تھامسن کے بغیر مکمل نہیں ہوگی۔ غیر معمولی ایکشن اور حریف بلے بازوں کو پریشان کرنے کی خواہش انہیں کرکٹ میں منفرد مقام دیتی ہے۔ میدان آسٹریلیا کے ہوں تو کیا ہی بات ہے، مگر کسی دوسرے ملک میں بھی تھامسن کی دہشت کم نہ تھی۔ وہ وکٹ کے بجائے اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتے تھے اور بلے بازوں کو تنگ کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ 1974 اور 75 میں تھامسن نے اپنے ساتھی ڈینس للی کے ساتھ انگلینڈ کے کھلاڑیوں کے لیے بلے بازی کو مشکل ترین کام بنا دیا تھا۔ بدقسمتی سے وہ کندھے کی انجری کی وجہ سے اپنی رفتار برقرار رکھنے میں ناکام رہے، مگر باوجود اس کے ٹیم میں ان کی شمولیت مخالفین کے لیے ہمیشہ پریشانی کا باعث رہی۔ تھامسن عرصہ دراز تک تاریخ کے تیز ترین گیند باز رہے۔ وہ اولین بالرز میں سے ایک تھے جن کی رفتار ریکارڈ کی گئی، جو 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ تھی۔ یوں وہ تیز ترین گیند باز بن گئے۔ ان کا ریکارڈ تقریباً 28 سال تک برقرار رہا، یہاں تک کہ پاکستان کے شعیب اختر نے توڑا۔ نمبر 4، اینڈی رابرٹس۔ ناظرین، اینڈی رابرٹس ویسٹ انڈیز کے ہیبت ناک 4 گیند بازوں میں سے ایک تھے، اور یہی وہ دور تھا جب ویسٹ انڈیز کو کالی آندھی کہا جانے لگا۔ رابرٹس کا سامنا کرنا دنیا بھر کے بلے بازوں کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ تیز رفتار گیندوں کے ساتھ ساتھ رابرٹس ان ابتدائی گیند بازوں میں سے ہیں جنہوں نے دھیمی گیند پھینکنے کی شروعات کی۔ 1975 اور 1979 کی عالمی چیمپئن ویسٹ انڈین ٹیم کا حصہ رہنے والے رابرٹس اپنے کیریئر کے اختتامی ایام میں رفتار میں کمی کا شکار ہوئے۔ پھر ان کے لیے وکٹ کی مدد کے بغیر اچھی گیند بازی کرنا مشکل ہو گیا تھا، مگر نام کی دہشت پھر بھی قائم تھی اور وہ آج بھی تاریخ کے خطرناک ترین گیند بازوں میں شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 3، مائیکل ہولڈنگ۔ ناظرین، ویسٹ انڈیز جیسی دہشت تاریخ میں شاید ہی کسی اور ٹیم کو ملے، اور اس کا سبب تھے
ان کے برق رفتار اور خطرناک ترین گیندباز، جن میں نمایاں ترین تھے مائیکل ہولڈنگ، آج جن کی آواز ہمیں کمنٹری میں سنائی دیتی ہے، کبھی ان کے ہاتھوں میں مائک کی بجائے گیند ہوا کرتی تھی اور دنیا بھر کے بلے باز تھر تھر کانپتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ہولڈنگ تاریخ کے تیز ترین گیندباز تھے، مگر کیونکہ ان کی کبھی پیمائش نہیں کی گئی، اس لیے حتمی رائے کوئی نہیں دی جا سکتی۔ ہولڈنگ کو ان کے رواں باؤلنگ ایکشن کی وجہ سے خاموش موت کہا جاتا تھا۔ وہ اتنی سرعت کے ساتھ امپائر کے قریب سے گزر جاتے تھے کہ امپائر ڈیوڈ شیفرڈ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ برابر سے کوئی سرگوشی کر گیا۔ اس کے باوجود ان کی رفتار بلندیوں کو چھوتی، ان کا غصہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی۔ 1980 کے دورہ نیوزی لینڈ میں امپائر کے فیصلے پر ناخوش ہونے کے بعد لات مار کر وکٹیں بکھیر دینے کی حرکت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمت صرف ہولڈنگ میں تھی۔ پھر 1981 میں بچ ٹاؤن بارباڈوس میں دنیا کے نمبر 1 گیندباز جیفری بائیکارٹ کو 5 گیندوں پر تگنی کا ناچ نچانے کے بعد آخری پر آؤٹ کرنا آج بھی تاریخ کا بہترین اوور کہلاتا ہے۔ نمبر 2، ڈینس للی۔ ناظرین، سر پر پٹی باندھے، بدتمیز، اکھڑ مزاج اور غسیلا، یہ تھا ڈینس للی، جس کی غیر معمولی گیند بازی صرف آسٹریلیا ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ پورے کریئر میں جس ملک کے بلے بازوں کو انہوں نے خاص طور پر پریشان کیا وہ روایتی حریف انگلینڈ کے تھے۔ اپنے ساتھی جیف تھامسن کے ساتھ انہوں نے مخالفین کو ڈرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 13 سالہ کریئر میں للی نے 70 ٹیسٹ کھیلے اور 23.92 کی ایوریج سے 355 وکٹیں لی، جن میں 23 بار اننگز میں 5 یا زیادہ وکٹیں لینے کا کارنامہ بھی شامل ہے۔ نمبر 1، ہیرولڈ لارووڈ۔ ناظرین، تیز گیند کیا ہوتی ہے، اس سے بلے بازوں کو کیسے پریشان کیا جا سکتا ہے اور آؤٹ کرنے کے بعد بلے باز کے دل میں دہشت بٹھانا کسے کہتے ہیں، ان تمام سوالوں کے جواب ہمیں ہیرولڈ لارووڈ نے دیے۔ وہ 1932 اور 1933 میں بدنام زمانہ باڈی لائن حکمت عملی کو میدان میں لانے والے گیند بازوں میں سے ایک تھے۔ شاید اس سے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ حکمت عملی یہ تھی کہ وکٹوں کے بجائے جسموں کو نشانہ بنانے کی، اور ان گیند بازوں کی دہشت ہی الگ تھی، بلکہ کئی بلے بازوں کے لیے تو لارووڈ اور دیگر انگلش باؤلرز نفرت کی علامت تھے۔ ایک سیریز میں آسٹریلیا کے 2 بلے بازوں کا کریئر ختم ہوا۔ عظیم بلے باز ڈان بریڈمین ایک ہی سیریز میں 4 مرتبہ لارووڈ کا نشانہ بنے۔ اس سیریز میں کئی کھلاڑی زخمی ہوئے، وکٹیں تو باؤلرز نے سمیٹی مگر عزت حاصل نہ کر سکے۔ ان حرکتوں کے باوجود لارووڈ کا کریئر طویل نہ ہو سکا اور محض 21 مقابلوں میں ہی وہ انگلینڈ کی نمائندگی کر پائے، جس میں انہوں نے 78 وکٹیں لیں، مگر کیونکہ ایک مرتبہ ان کے منہ کو خون لگ چکا تھا، اس لیے ہر سیریز میں بلے باز ان سے دہشت زدہ ہوتے تھے۔